الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، آج کی گفتگو پچھلی نشستوں کی گفتگو کا تسلسل ہی ہے۔ دراصل ہماری گفتگو کا بنیادی مقصد مطمع نظر اور اس کی بنیاد اعتدال ہے کہ یہ دین اعتدال کا درس دیتا ہے، توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم نے ادب کی روایت، تعظیم، شرک، توحید، صحابہ کا اثر، صحابہ کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات، امت کے زعماء، علماء اور متقدمین کی تعلیمات اور ان کی روایات کا جائزہ لیا۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے آج کی گفتگو۔ اسلام توازن کا درس کیوں دیتا ہے؟ اعتدال کی تعلیم کیوں صادر فرماتا ہے؟ جس طرح وہ ادبی پیراڈائم میں اگر دیکھا جائے تو چکبست نارائن کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ زندگی کیا ہے؟ اجزاء میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ انسانی زندگی اعتدال کے اوپر مبنی ہے۔ میرے سامنے جو ٹیبل پڑا ہے اس کے اپنی جگہ پہ موجود ہونے کی وجہ بھی اعتدال ہے۔ جس کرسی کے اوپر میں براجمان ہوں، اس کرسی کی اگر ایک ٹانگ کو بڑا یا چھوٹا کر دیا جائے تو وہ اپنا توازن کھو دے گی۔ بعین ہی انسانی جسم جو ہے اس کا ایک ایک عضو، ایک ایک خلیہ توازن کے اوپر اس کی حیات کا دار و مدار ہے۔ ہماری ٹانگ کو بھی اگر بڑا یا چھوٹا کر دیا جائے تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل پائیں گے۔ جس طرح جسمانی طور پہ اعتدال کا ہونا حیات کی بنیاد ہے، اسی طرح فکری طور پہ اعتدال کا ہونا اعمال کے درست ہونے کی بنیاد ہے۔ کسی چیز میں بھی غلط، کسی چیز میں بھی مبالغہ درست بھی نہیں ہے اور اسلام کے نزدیک اس کی اجازت بھی نہیں۔ اور یہ بات بھی نپی تلی، جچی تلی، جانچی ہوئی، دیکھی بالی ہوئی ہے کہ اسلام ہمیشہ مؤید اسی ہی چیز کا ہوتا ہے جس میں اعتدال ہو۔ وہ حرام بھی اسی چیز کو قرار دیتا ہے جس میں نقصان ہو۔ اسلام کسی چیز سے منع کرے اور اس میں فائدہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اسلام کسی چیز کا حکم دے اور اس میں ضرر رسانی کا خدشہ پایا جائے، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ فکری طور پہ علم جب خطباء کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ مبالغہ امیزی، لوگوں کی نظر میں پسندیدگی پیدا کرنے کے لیے، اپنی پیٹ پوجا کو قائم رکھنے کے لیے وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جس حد تک اس نقطۂ نظر کے مرتبین کا خیال بھی نہیں پہنچا ہو۔ اگر ہم کسی بھی نقطۂ نظر کو علمی دائرہ میں کنگالنے کی کوشش کریں تو اس میں اختلاف کم ہوگا، اشتراک زیادہ ہوگا۔ جس طرح فقہ جعفری اور فقہ حنفی کے جو اختلافات ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، بات جو ہیں وہ 20-22 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب آپ فی زمانہ دونوں مکاتب فکر کا جائزہ لیں گے تو آپ ورطہ حیرت میں گم ہو جائیں گے کہ ان کے درمیان میں ایک وسیع خلیج پیدا ہے۔ اسی طرح دوسرے مکاتب فکر ہیں۔ آپ کسی بھی نظریہ کو لیں،
آپ ایک حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ جب آپ خالی و ذہن ہو کے، تعصب سے مبرہ ہو کے، حسد کو دور رکھ کے، کبر اور ظلم کو پرے ہٹا کے اس کا جائزہ لیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان میں اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ سر دست ہم ایک مسئلہ لے لیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک تختہ مشق بنا ہوا ہے، جس کے اوپر ہمارے خطباء بھی الفاظ کے ایسے گورکھ دندوں میں الجھاتے ہیں سامعین کو کہ وہ بھی سر دھنتے ہیں کیونکہ وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بازار میں وہی جنس آتی ہے جس کے خریدار موجود ہیں، وہی جنس بکتی ہے جس کے طلبگار موجود ہیں۔ کم علم خطباء، کم علم علماء نام نہاد جو ہمارے ممبروں کی زینت ہیں، ان کے ممبروں کو مزین کرنے کا باعث ہی دراصل یہ ہے کہ ان کے سننے والے سامعین موجود ہیں۔ اچھا اب دیکھیے، فقیر کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ مسالک یا مکاتب کا نام لے، کیونکہ ہمارا مسلک اور ہے۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو رومی نے بیان کیا ہے علیہ رحمہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردہ نام دی، تو برائے وصل کردہ نام دی، نئے برائے فصل کردہ نام دی، کہ تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو توڑنے کے لیے۔ فقیر کا کام لوگوں کو سینا ہے، لوگوں کو کاٹنا نہیں ہے۔ فقراء کا کام پل بنانا ہے، دیواریں کھڑا کرنا نہیں۔ اور یہی کیا ہے فقراء نے، اہل اللہ نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اب آپ دیکھیے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے پیچھے بھی جو بحث ہے وہ بحث برائے بحث ہے اور لا یعنی بحث ہے، کوئی اس کا سر پیر موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اہل سنت کے ہاں تمام عقائد کی کتابوں میں اور تمام فقہ کی کتابوں میں اور تمام علم الکلام کی کتابوں میں نبی کی جو تعریف لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ نبا سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ اب خبر وہی دے سکتا ہے جس کو خبر ہوگی۔ جا بجا یہ احادیث کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں۔ حذیفہ یمانی سے یہ روایت ہے ابو داؤد کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے وہ تمام واقعات بیان فرمائے جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔ اب بتائیے مجھے کہ قیامت تک جو ہونے والے واقعات ہیں وہ ہمارے لیے علم غیب ہے یا نہیں؟ وہ واقعات ہمارا غیب ہے یا نہیں؟ وہ واقعات صحابہ کے لیے غیب ہے یا نہیں؟ پھر امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے ملائکہ کے بارے میں خبر دی، آپ نے جنت کے بارے میں خبر دی، آپ نے جہنم کے بارے میں خبر دی، آپ نے قیامت کے بارے میں خبر دی، آپ نے تخلیق آدم کے بارے میں خبر دی، آپ نے آدم کی تخلیق سے پہلے کے بارے میں خبر دی، اور سب سے بڑھ کے اس ذات کے بارے میں خبر دی جس کے بارے میں درست خبر کسی کو بھی نہیں تھی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب کچھ غیب ہے۔ اس سب کے باوجود اجماع امت ہے، بالخصوص اہل سنت کے متقدمین علماء اور صوفیاء سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ علم ذاتی صرف اللہ کے پاس ہے۔ قائم بذات اللہ ہے اور قائم بذات علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ایسا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے جو معلومات کا محتاج نہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، اللہ کا علم ہمیشہ تک۔ اللہ کا علم کسی معلوم کے تابع نہیں، اللہ کا علم کسی کے بتائے کے تابع نہیں۔ اللہ معلوم کے بعد عالم نہیں ہوتا، اللہ بتانے کے بعد عالم نہیں ہوتا، اللہ کے علم میں کچھ بڑھتا نہیں، اللہ کے علم میں کم نہیں ہوتا۔ یہ سب خاصے اللہ کے ساتھ متعلق ہیں اور سب اس کے اوپر متفق ہیں۔ اس کے ساتھ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم دیا، آپ کو اپنے غیب پہ اس نے کتنی اطلاع دی، اس کا بھی کسی کو علم نہیں. اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے. یعنی اس کو ہم جانچ نہیں سکتے، اس کو چھانٹ نہیں سکتے، اس کو تکڑی میں ڈال کے تول نہیں سکتے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا کیا. جس طرح اس کی محبت بے پایہ ہے، اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس نے اپنے محبوب کو علم بھی مخلوق کی نسبت کے اعتبار سے لامحدود عطا فرمایا. جس طرح وہ لامحدود ہے، اسی طرح اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کرم فرمائے ہیں علم کے اعتبار سے، صفات عالیہ کے اعتبار سے، مقامات عرفان کے اعتبار سے، مقام مشاہدہ کے اعتبار سے، وہ بھی مخلوق کی نسبت سے لامحدود. انا وانا قاسم واللہ ہو، بخاری نے اس روایت کو درج کی. اللہ عطا کرنے والا ہے، آپ تقسیم کرنے والے ہیں. اس نے کتنا آپ کو عطا کیا یہ آپ نہیں جانچ سکتے. آپ کی ذات سے کتنا تقسیم ہو رہا ہے آپ یہ بھی نہیں جانچ سکتے. کتنا تقسیم ہوگا اس کو بھی آپ نہیں ماپ سکتے. اس کے باوجود تمام امت اس بات کے اوپر اجماع رکھتی، متفقن علیہ یہ نظریہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم غیب ہماری نسبت سے اللہ کا کوئی غیب نہیں. مخلوق کے لیے جو غیب ہے اس کا وہ عالم ہے. اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. اچھا، اب دیکھیے اس کے جو مخالفین ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے. یہ میں نے ان کا نقطہ نظر بتایا ہے جو علم غیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں. علماء کا نقطہ نظر، خطباء کا نہیں. خطیب کسی مکتبہ فکر کی نمائندگی نہیں کر سکتا، واعظ کسی مکتبہ فکر کی نمائندگی نہیں کر سکتا. یہ تعصب ہمارے علماء میں در آیا ہے، جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں جن کو میں کئی نشستوں سے زیر بحث لا رہا ہوں، اور بالخصوص آج بھی جو چند رسوم کو زیر بحث لانا ہے ہم نے بحمدہ ہی تعالی، وہ بھی اسی لیے. ہمارے یہاں تعصب اتنا آ گیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. اگر کوئی خطیب ہمارے مسلک کا ہے تو چاہے وہ ہمارے مسلک کی جڑیں کاٹ دے، ہم اس کی تائید میں کھڑے ہوں گے. فقیر کا یہ مزاج نہیں ہے. اگر کوئی خطیب صوفیاء کی نمائندگی بھی نہیں کرتا اور وہ نام نہاد اعتبار سے صوفیاء کا وکیل بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مبلغ تصوف کہلواتا ہے، تو میں اس کی بھی تائید نہیں کروں گا. چہ جائے کہ اس کا بیان اکابر صوفیاء، اجل صوفیاء، سرخیر صوفیاء، مستند اور ثقہ صوفیاء کی تائید کے ساتھ مملو ہو. پیچھے اس کے لیے دلیل موجود ہونی چاہیے. اگر دلیل موجود نہیں ہے تو ہم اس کی تائید نہیں کریں. خطباء کو چھوڑ دیں، علماء اور محققین کی بات دیکھ. میں سمجھانے کے لیے مسلک کا نام بھی لے لیتا ہوں. ہمارے ہاں اہل سنت 3 مکاتب فکر میں منقسم ہے. ایک مکتبہ فکر بریلوی اہل سنت کہلواتا ہے. یعنی اہل سنت جو ہے، اب تھوڑی سی اس کی بالاختصار تفصیل سمجھ لیں، بالاجمال اس کی تفصیل سمجھ لیں. اہل سنت فقہ کے اعتبار سے 4 فقہا کے مسالک کو کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ اہل سنت حنفی، ان کے متبعین، یہ بھی اہل سنت کا مکتبہ فکر ہے. امام مالک اور ان کے متبعین، یہ بھی اہل سنت مالکی، اہل سنت کا مکتبہ. امام شافعی علیہ رحمہ اور ان کے متبعین، یہ بھی اہل سنت کی فقہ شوافع ہے، وہ اہل سنت کے تابع. اسی طرح امام احمد بن حنبل اور ان کے متبعین یعنی حنابلہ، وہ بھی اہل سنت ہیں. اب یہ 4 فقہا کی فقہ اگرچہ مختلف ہیں، لیکن یہ سارے اہل سنت کیوں ہیں؟ یہ سارے اہل سنت اس لیے ہیں کہ عقیدے کا ان میں اختلاف نہیں. ان چاروں میں توحید کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، قیامت کے اعتبار سے اور نصوص کے اعتبار سے اختلاف نہیں پایا. توحید کے اعتبار سے بھی اختلاف نہیں ہے،
رسالت کے اعتبار سے بھی اختلاف نہیں ہے. اچھا پھر ان چاروں میں نصوص کے تابع جتنی عبادات طے ہوئی ہیں چاہے وہ فروعات سے متعلق ہی کیوں نہ ہو ان میں بھی اختلاف نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نماز میں اختلاف نہیں ہے. کوئی فقہ ہے عالم اسلام کی کہ جن کی فجر کی نمازیں 2 ہوں، ظہر کی 2 ہوں، عصر کی 3 ہوں، مغرب کی 4 ہوں، عشاء کی 7 ہوں، سب کی فجر ظہر عصر مغرب عشاء وہی ہے. رکعتوں میں بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی نوافل میں یا سنن میں وہ اختلاف نہیں ہے. وہ اپنی اپنی تحقیق ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اس نماز کے ساتھ اتنی سنتیں پڑھ لیں، دوسرا کہتا ہے کہ آپ اتنی سنتیں پڑھ لیں. وہ فروعات کا اختلاف ہے. امت کے اندر اصل میں یعنی اصول میں اختلاف نہیں ہے. حتیٰ کہ جو فقہائے اربعہ کے علاوہ بھی ہمارے ہاں فقہاء ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایسی فقہ ہیں کہ جو ابھی تک مستعمل ہے اور امت کا ایک بڑا طبقہ ان کے اوپر کاربند ہے، ان کے متبعین کے درمیان میں بھی اصل کے اعتبار سے اختلاف نہیں. نماز کے طریقے میں بھی اختلاف نہیں. قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سلام بھی. اچھا سلام کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ فقہائے جعفریہ جو ہے ان میں کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلام دائیں بائیں ہم نہیں پھیریں گے، لیکن سلام وہ بھی کہتے ہیں. ان کی نماز کا اختتام بھی سلام پہ ہوگا، ان کی نماز کی جو ابتدا ہے وہ بھی تکبیر پہ ہوگی. اس کا معنی یہ ہے کہ نص کے اعتبار سے امت کے اندر اختلاف موجود نہیں ہے. اختلاف جو ہے وہ فروعات میں ہے، اور وہ جو فروعات کا اختلاف ہے وہ حسن ہے، اور اس میں جو حکمت مضمر ہے وہ فقیر بارہا اس کو بیان کر چکا ہے اور اسی کو دہرا دیتا ہے کہ دراصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ان چیزوں کو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ مختلف طریقوں سے آپ نے ان ارکان کو ادا فرمایا. اور اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی کسی ادا کو چاہے آپ نے وہ دانستہ چاہے نادانستہ ادا فرمائی ہو، اللہ نے اپنے محبوب کے کسی فعل کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس کو اس نے قائم رکھا. اگر آپ نے فرض کریں میں بطور بشری دائرہ طبیاتی اور طبعی دائرہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے کوئی چیز طبعاً بھی ادا فرمائی ہے، آپ نے کوئی چیز رسماً بھی ادا فرمائی ہے، مثلا آپ کی خدمت میں کسی شخص نے فرض کرے کہ سفید کپڑا پیش کیا اور آپ نے اس کی پگڑی باندھ دی. فرض کریں کہ آپ کی خدمت میں کسی نے سیاہ کپڑا پیش کیا اور آپ نے اس کی اوڑھنی اوڑھ لی. فرض کریں کہ آپ کی خدمت میں کسی نے سرخ کپڑا پیش کیا اور آپ نے اس کی چادر زیب تن فرما لی یا آپ نے اس کا امامہ باندھ لیا. تو اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا. امت کا ایک طبقہ اللہ نے اس کے اوپر بھی کاربند کر دیا. امت کا ایک طبقہ اللہ نے آپ کی اس سنت کے ساتھ بھی جوڑ دی. اس لیے ہمیں تو بھائی ان چیزوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اختلاف نہیں ہے. ہم تو ان سارے رنگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، یہ سارے رنگ ہمارے محبوب کے ہیں، اس لیے یہ بھی کوئی اختلاف نہیں. ہمیں ان چیزوں میں اختلاف نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اصل موجود ہو، حسن نیت موجود ہو، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پہ، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو اور آپ کے دل کا رخ رب کعبہ کی طرف ہو. ہمیں آپ کی نماز سے اختلاف نہیں ہے، بھلے آپ سینے پہ باندھیں، بھلے آپ ناف پہ باندھیں، بھلے آپ زیر ناف باندھیں. اہل اللہ کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم کہتے ہیں یہ ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ نے مختلف مواقع پہ یہ ادا فرمائی ہے. مولویوں کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سنت کو ترک کر دیا ہو، کوئی سنت اس کی ناسخ ہو، لیکن اہل محبت کے نزدیک محبوب کا کوئی فعل منسوخ نہیں ہوتا. اس نے جو بھی کیا ہوتا ہے اہل محبت کے نزدیک وہ سند کا درجہ رکھتے ہیں اور اہل محبت اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. اب دیکھیے اہل سنت کے جس طرح یہ بڑے فقہاء ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، اسی طرح بر صغیر کے اندر اہل سنت حنفی پائے جاتے ہیں یا اہل سنت اہل الحدیث پائے جاتے ہیں. یہاں اہل سنت کے 2 مکاتب فکر پائے جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اہل سنت حنفی، ایک کو کہتے ہیں اہل سنت اہل الحدیث.
جو اہل سنت حنفی ہے وہ دو مسالک کے اندر منقسم ہے، اہل سنت حنفی بریلوی، اہل سنت حنفی دیوبندی۔ بریلی ایک شہر کا نام ہے، وہاں امام جید عالم تھے، بہت سے کا عالم تھے۔ دوسری طرف ایک جگہ ہے جس کو دیوبند کہا جاتا ہے، وہاں پہ مدرسہ تھا، وہاں بڑے بڑے علماء تھے، قاسم نانوتوی تھے، اشرف علی صاحب تھانوی تھے، رشید احمد صاحب گنگوہی تھے، اور بھی علماء تھے، اور ان کے متعلقین جو ہیں وہ اہل سنت حنفی دیوبندی کہلواتے ہیں۔ اب ان دونوں کے اندر 99 چیزیں مشترک ہیں، 99 چیزیں مشترک ہیں، 99 ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علم العقائد کی کتابیں ایک ہیں، علم تفسیر کی کتابیں ایک ہیں، علم فقہ کی کتابیں ایک ہیں، علم الکلام کی کتابیں ایک ہیں، علم منطق کی کتابیں ایک ہیں، علم بلاغت کی کتابیں ایک ہیں، علم حدیث کی کتابیں ایک ہیں، حتیٰ کہ درس نظامی کا نصاب بھی ایک ہے، دورہ حدیث کا نصاب بھی ایک ہے، دورہ تفسیر کا نصاب بھی ایک ہے، فقہ کی کتابیں بھی ایک ہیں، فتاوی جات کی کتابیں بھی ایک ہیں۔ یعنی ان سے پیچھے کے اگر فتاوی جات کی ہم بات کریں تو فتاوی عالمگیری ان کے نزدیک بھی ثقافت کے درجہ پہ ہے، ان کے نزدیک فتاوی قاضی خان یہ بھی مانتے ہیں، فتاوی قاضی خان وہ بھی مانتے ہیں۔ عقائد نصفی ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، عقائد نصفی ان کے ہاں بھی مستعمل ہے۔ اسی طرح در مختار ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہ ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اختلاف نہیں۔ یہ اختلاف پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا کیوں کرتے ہیں؟ میں اس بات کا بھی واشگاف انداز میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ میں نے 100% اتفاق نہیں کہا، 99% اشتراک کا ہے۔ اس کا مطلب ہے 1% ابتداء میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ معمولی درجے کا اختلاف ہے، اور وہ اس درجے کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ کفر اسلام کا فیصلہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ کی خدمت میں جب استفسار پیش کیا گیا، آپ کی خدمت میں فتویٰ پیش کیا گیا کہ یہ جو حضرات ہیں دوسرے مسلک کے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، تو آپ نے جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ مولویوں کا کام ہے، صوفیاء کا یہ کام نہیں ہے۔ صوفیاء نے تو کافروں کو مسلمان کیا، صوفیاء تو اہل کفر کو دائرہ ایمان میں لے کے آئے ہیں، چہ جائے کہ وہ ایک شخص کو جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتا ہے، اس کو دائرہ دین سے خارج قرار دینے میں ممد و معاون ہوتا ہے۔ یہ صوفیاء کا کام نہیں۔ وہ جو 1% اختلاف ہے اس کو اتنا زیادہ اچھالتا ہے خطیب کہ اس کی وجہ سے وہ جو 99% اتفاق ہے وہ کہیں چھپ جاتا ہے۔ اور یہ کیوں اختلاف کو اچھالتا ہے؟ اس کے لیے وہ انگریز کا جملہ ڈیوائڈ اینڈ رول اس کو پیش نظر رکھیں۔ اس نے کہا تھا تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ ابن رشد ایک بہت بڑے فلسفی، منطقی، کلامی اور فقیہ ہوئے ہیں۔ ان کی کتابیں بیک وقت مختلف علوم میں پڑھائی جاتی، ان کی کتاب فقہ میں بھی بڑی اول درجے کی اور اعلیٰ درجے کی ہے، منطق اور علم الکلام اور فلسفہ میں بھی وہ بہت بڑے تھے، وہ قاضی القضاء کے عہدے پہ بھی فائز تھے، دوسری طرف وہ فلسفہ بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ لمبا ہے لیکن اس جملے کا اختصار میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس جملے کے اختصار کا وہ حصہ جو ہماری اس گفتگو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاہلوں پہ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو ان کو تقسیم کر دو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ انگریز نے وہ جملہ ابن رشد کے کلام سے اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جاہلوں پہ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو، یعنی گویا اس کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں بیان کریں تو اگر تم جاہلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو ان کی جہالت میں اضافے کا باعث بننا۔ اور یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا کہ ان کی جہالت جو ہے اس کو زیادہ ابھارو، اس کے اندر انتشار پیدا کرو۔ اب دیکھیے دیوبند کے علماء کے فتاوی جات اٹھائیے، اہل الحدیث مکتبہ فکر کے علماء جو ہیں ان کے فتاوی جات اٹھائیے، فتاوی سنائیہ اٹھائیے، یا آپ بہت پیچھے چلے جائیں۔ جو اس مکتبہ فکر کے سرخیل ہیں تو وہ حنبلی امام، حنبلی فقیہ، لیکن یہ مسلک اپنے مکتبہ فکر کے فقہ کی
عقائد کی، نظریات کی بالعموم بنیاد جو ہے وہ امام تقی الدین علامہ ابن تیمیہ کے اوپر رکھتی ہے۔ ان کا فتاوی ابن تیمیہ اٹھا کے دیکھیے اور اس میں دیکھیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق کیا لکھا ہے۔ اب ان سب کا مجموعی طور پہ جو نقطہ نظر ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب میں نے قائلین کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کے نزدیک قائم بذات علم جو ہے، چاہے وہ علم غیب ہو یا علم مطلق ہو، وہ اللہ کو حاصل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو یا دیگر انبیاء کا علم ہو یا اولیاء کا علم ہو یا اس کائنات کے کسی بھی تعین کا علم ہو مخلوقات میں، وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ اللہ نے عطا کیا ہو۔ اب دیکھیے یہ ہے قائلین کا نقطہ نظر، خطباء کی بات نہیں۔ خطباء تو اس میں بھی مبالغہ کریں گے، مخالفت میں بھی مبالغہ کریں گے، یہی وجہ ہے کہ وہ دراڑ اور بڑھتی جائے گی، کیونکہ جب ایک خطیب ہوگا وہ قائلین کی طرف سے نمائندہ تو نہیں ہوگا لیکن نمائندہ بن کے بات کرے گا تو وہ علم غیب عطائی کو ذاتی بنا کے پیش کر دے گا، وہ علم غیب جزوی کو علم کلی بنا کے پیش کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو عام طبقہ ہے وہ یہ سمجھے گا کہ شاید ان کا جو اختلاف ہے وہ واقعتاً کوئی بنیاد رکھتا ہے، جبکہ وہ بنیاد موجود نہیں ہوگی، وہ بنیاد موجود نہیں ہوگی، وہ صرف خطیب کی چیرہ دستی ہوگی، وہ صرف خطیب کی لفاظی ہوگی۔ اب چلیے دوسری طرف، جو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ علم غیب نبی کے مطلقاً منکر ہے، وہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب؟ وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے یا آپ کا علم ہے وہ خبر پہ مبنی ہے، وہ ذاتی نہیں ہے۔ خبر کا معنی کیا ہے کہ اللہ جتنا انہیں بتاتا ہے اتنا ہی انہیں علم ہے۔ اب ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے ذہن کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیجیے، تعصب کی اینک اتار دیجیے، فقراء اور صوفیاء والی اینک سے دیکھیے، حسد کو دور کیجیے، قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھیے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی گروہ کی مخالفت تمہیں اس کے اوپر الزام تراشی پہ آمادہ نہ کر دے، جو کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے کہ ہم جس کو مخالف سمجھتے ہیں اس کی ہر چیز پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ جب کسی کو سر پہ اٹھائیں گے تو آسمان پہ بٹھا دیں گے اور جب گرائیں گے تو زمین بھی جگہ نہیں دیں گے، اتنا گرا دیں گے، یہی ہم کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں اہل دنیا کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرنا، تم ان کی 99 باتیں مانو گے، کہیں ایک بات کا بھی انکار کر دیا تو تمہاری مانی ہوئی 99% باتوں پہ پانی پھیر دیں گے۔ یہ آپ آزمائیے اپنے گرد و پیش، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلقات اور متعلقات میں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کسی کی 99% بھی مانی ہوں گی، کسی ایک جگہ پہ جب آپ انکار کریں گے تو انہوں نے آپ کی ہر مانی ہوئی بات پہ پانی پھیر دیا۔ یہ المیہ ہے۔ اب دیکھیے ٹھنڈے دل و دماغ سے ان دونوں کے عقائد میں کہاں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے علم غیب۔ دوسرا کہتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ کو علم غیب اتنا ہے جتنا اللہ نے آپ کو خبر دی ہے۔ اب کس صوفی کا، سکہ صوفی کا یا امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کا کس جگہ پہ یہ عقیدہ ہے کہ جتنا آپ کو اللہ نے علم دیا آپ کو اس سے زیادہ علم ہے؟ کس جگہ لکھا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے؟ کسی جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ علم ہے جتنا اللہ نے دیا؟ اس کائنات کا اگر ایک ہی خالق ہے جو کہ یقیناً خالق ہے تو اس کائنات میں اس نے ہی جس کو جتنا دیا اس کے پاس اتنا ہی ہے۔ اب ان دونوں میں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ تو اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ خطباء کے ہاں، واعظین کے ہاں، اور وہ اختلاف اس درجے پہ پہنچا کہ جب ایک خطیب اس نقطۂ نظر کی نمائندگی کرے گا کہ جنہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس اتنا علم غیب ہے جتنا اللہ نے عطا کیا،
تو اب اس جملے میں کچھ شروط ہیں. آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے، ہاں آپ کے پاس ہے، اتنا ہے جتنا اللہ نے عطا کیا. قائلین نے کہا آپ کے پاس علم غیب ہے، ہاں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اللہ نے عطا کیا. آپ کے پاس علم غیب ہے، ذاتی نہیں ہے، علم غیب عطائی ہے. انہوں نے پہلے ہاں کہا پھر نفی کی، انہوں نے پہلے نفی کی پھر ہاں کہا. یہ اختلاف اس سے زیادہ نہیں ہے کہ 3 جمع 2 5 ہوتے ہیں، نہیں، 2 جمع 3 5 ہوتے ہیں. ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی نقطہ نظر ہے. کوئی شخص، میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کسی کتاب میں کہا ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مطلق یا علم غیب ذاتی ہے، فی نفسہ ہی ہے، قدیم ہے، مطلق ہے اور عطائی نہیں ہے. اور دوسری طرف کے بچوں کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ علامہ ابن تیمیہ ہوں یا مولانا ثناء اللہ امرتسری ہوں یا نواب صدیق حسن خان بھوپالی ہوں یا اسماعیل دہلوی ہوں یا سید احمد دہلوی ہوں یا قاسم نانوتوی ہوں یا اشرف علی تھانوی ہوں یا رشید احمد صاحب گنگوئی ہوں یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، ان میں سے کسی نے یہ لکھا ہو، کسی کتاب میں یہ جملہ دکھا دیں کہ انہوں نے لکھا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً بے خبر ہے. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے اپنی زبان سے یا اپنی تحریر میں یہ قلم بند کر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً بے علم ہے، تو وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے. نبی کہتے ہی اسے ہے جو خبردار ہو، نبی کہتے ہی اسے ہے کہ جو عالم ہو، اور سب سے بڑا عالم ہے. نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا. اور بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے عالم اس عالم شہود میں کوئی بھی نہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں. اب یہ اختلاف خطباء کا ڈالا ہوا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دونوں گروہ خطباء کے پیچھے نہ لگے، یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح حاضر و ناظر کا مسئلہ، احمد رضا خان صاحب بریلوی، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ، یہ صوفیاء کی نمائندگی کرتے ہیں. ان میں سے کسی شخص نے یہ بات نہیں لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر اس طرح ہیں جس طرح اللہ کی ذات حاضر و ناظر. حاضر و ناظر شرائط کے ساتھ. حاضر و ناظر کا معنی کیا ہے؟ حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ یہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ہماری تلی کے اوپر ایک رائی کا دانہ ہے. سبحان اللہ. یہ حاضر و ناظر کا معنی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے، جائیے اگر علامہ ابن تیمیہ موجود ہو آپ کے سامنے، اسماعیل دہلوی موجود ہو، ثناء اللہ امرتسری موجود ہوں، یا ان کے قد کا کوئی عالم موجود ہو، وہ اہل الحدیث ہو، خطباء کی بات نہیں، جہلا کی بات نہیں، جن لوگوں کا میں نے نام لیا اسی قد کا کوئی شخص ہو، اس کے پاس جائیے اور اس سے جا کے یہ پوچھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے تصرف سے اگر کائنات کے کسی حصے کو مشاہدہ کرنا چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ اگر وہ شخص یہ لکھ کے دے دے تو وہ دائرہ دین سے خارج ہو جائے. آپ جب چاہیں کائنات کے جس حصے کو چاہیں اس کا وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ ہے حاضر و ناظر کا معنی. حاضر و ناظر کا بھی یہ معنی نہیں ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ جس طرح رگے جان سے وہ ذات قریب ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر ذرے کے ساتھ اس طرح موجود ہے. ہاں اس کی ایک تفہیم اور ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے فیضان کا نتیجہ ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات ہی منصع شہود پہ نہ. ایک اس کا یہ معنی ہے کہ یہ کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کے فیض کا نتیجہ ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یہ معنی ہے.
لیکن وہ معنی نہیں ہے کہ جو اللہ کے تصرف کا معنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے تصرف سے اور اللہ کے اذن سے بھی نبی کہیں نہیں جا سکتا, نبی کہیں نہیں آ سکتا, تو وہ دائرہ دین سے بھی خارج ہوگا. اور پھر یہ بتایا جائے کہ شیطان کا تصرف تو تم ماننے کے لیے تیار ہو, وہ جب چاہے جہاں جا سکتا ہے, اور تمہیں گمراہ کرنے کے لیے اسے معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ کسے گمراہ کرنا ہے, اور وہ ناری ہوتے ہوئے جنت تک پہنچ جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں اللہ کے اذن سے تو قبر میں بھی نہیں تشریف لا سکتے. یہ اب خود غور کیا جائے. لہٰذا دونوں طرف افراد و تفرید موجود ہے. ادھر کا خطیب بھی جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ اسبات کی نمائندگی نہیں کرتا, ادھر کا خطیب بھی جب بیٹھتا ہے تو وہ نفی کی نمائندگی نہیں کرتا. حق ہمیشہ درمیان میں ہوتا ہے, حق ہمیشہ اعتدال میں ہوتا ہے. ہم اولیاء کا جو توسل پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اس سے مراد بھی فی ذات ہی اس طرح استغاثہ نہیں ہے جس طرح ما فوق الاسباب اللہ کی ذات میں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے. اگر اس طرح ہی لیا جائے تو پھر طبرانی کی ایک روایت ہے, اس کا آپ کیا کریں گے؟ طبرانی کی روایت ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نابینا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ امیر المومنین میرے لیے دعا کریں. یہ طبرانی کی روایت ہے, اگر اس وقت میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے. اغلب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ اور جا کے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی بارگاہ میں اللہ کا وسیلہ لے کے پیش ہوا اور آپ کی بارگاہ میں یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں. امام طبرانی نے لکھا ہے کہ اس اندھے کی فوراً آنکھیں واپس آ گئی. وہ نابینا ملتفت ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اور بینا ہو کے واپس پلٹا. اور اس بات کا حکم کس نے دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس لیے وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا عین ایمان ہے. اگر یہ شرک و کفر ہوتا تو وہ کبھی بھی اس نابینا کو حکم نہ پیش کرتا. اور پھر آپ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا پیش کرتے ہیں اس دعا سے پہلے درود پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک توسل ہے کہ اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے تیری بارگاہ میں پیش ہوا. پہلے آپ پہ صلاۃ و سلام ہے, اس کے بعد پھر استدعا ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. مجھے معلوم ہے یہ جو روایت میں نے آپ کے پیش کی ہے اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے, اس کے متن پہ نہیں کیا. اس کی سند میں ایک شخص ہے جس کے اوپر بعض محدثین نے یہ کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مدلس ہے, یہ تدلیس کرتا ہے. اس کو جھوٹا نہیں کہا, اس کو کاذب نہیں کہا. یہ بھی میں بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں یہ ریکارڈنگ جائے اور اس کے اوپر پھر نقد ہو کہ جی انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ تو ضعیف ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محدثین نے اس کی سند پہ کلام کیا ہے. ایک راوی پہ کلام کرتے ہوئے انہوں نے اسے جھوٹا اور کاذب نہیں کہا, انہوں نے کہا اس نے تدلیس کی ہے. تدلیس کا معنی یہ ہے کہ جس سے اس نے روایت کی ہے اس سے اس کا سماع ثابت نہیں ہے. تو یہاں ایک میں بطور مزاح از راہ طنز نہیں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فضائل کی بات آئی تو تب تو آپ کو تدلیس یاد آ گئی. اس وقت تدلیس کیوں نہیں یاد آئی جب آپ نے ایمان ابی طالب پہ اعتراض کرتے ہوئے اس روایت کو پیش کیا جنہوں نے اس وقت ایمان بھی قبول نہیں کیا تھا جب کا وہ واقعہ, وہاں تدلیس کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے ایک واقعہ, ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی. انہوں نے ایمان قبول کیا فتح خیبر کے موقع پہ, واقعہ ہے فتح یعنی مدینہ ہجرت سے بھی پہلے کا. اس وقت اس روایت پہ کیوں آپ نے نقد نہیں کیا؟ دوسری روایت آپ نے پیش کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اور اگر پیدا ہوئے بھی تو انتہائی بچے تھے, اور انتہائی بچہ جو ہے اس کی سند پہ تو کئی علماء نے کلام کیا.
ہمارے زمانہ قریب کے علماء میں سے مولانا شبلی نوانی نے سیرت النبی میں واقعہ کرتاس کو ذکر کرتے ہوئے وہاں بھی یہی ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور وہ بچے تھے، حالانکہ وہ اس وقت 15 سال کے تھے، اور جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس وقت وہ 5 سال کے بنتے ہیں۔ 15 سال کی روایت کو آپ قبول کر رہے ہیں اور 5 سال کے یعنی اس کے اوپر آپ نقد کر رہے ہیں، اور جو 5 سال کے بچے کی روایت ہے وہ آپ قبول کر رہے ہیں۔ اگر اس روایت کو قبول کرنا ہے تو اس روایت کو بھی پھر قبول کیجئے، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فضائل کے باب میں اہل سنت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ فضائل کے باب میں کمزور روایت نہیں چل جاتی، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی۔ میں اسی اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں کہ ہمارے جو اختلافات ہیں اس میں ہم ایک انتہا پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور ان انتہاؤں پہ جا کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری رسوم ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا میں ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا نام بھی آج استعمال کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو اٹھا کے احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ذمہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کل شریف کرتا ہے، اگر کوئی شخص ساتہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص 9واں کرتا ہے، اگر کوئی شخص 20واں کرتا ہے، اگر کوئی شخص 40واں کرتا ہے، احمد رضا بریلوی نے کہا، کہاں کہا ہے احمد رضا بریلوی؟ فقیر کی لائبریری حاضر ہے، فتاوی رضویہ حاضر ہے، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتب حاضر ہے۔ دکھائیے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ان میں سے کس چیز کے اوپر امت کو ابھارا ہے، ان میں سے کس چیز کے متعلق امام احمد رضا بریلوی نے یہ کہا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحسن ہے؟ کس جگہ کہا ہے امام احمد رضا بریلوی نے؟ انہوں نے تو ان چیزوں پہ کلام کیا ہے، اور کلام کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ رسوم اور رواج ان سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے کلام کیا، اور کلام کرتے ہوئے انہوں نے ان رسوم کے اوپر، بعض رسموں کے اوپر انہوں نے کڑی تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کفار کی مشابہت ہے، یہ ہندوؤں کی مشابہت ہے، یہ نصارہ کی اور یہود کی مشابہت ہے، اور کچھ رسوم کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ رسوم اپنی اصل کے اعتبار سے زیادہ مباح ہے، زیادہ سے زیادہ مستحسن ہے۔ اب ہوش کے ناخن لیجئے، جو چیز مباح ہے یا مستحسن ہے اس کو آپ نے واجب کیوں قرار دے دیا؟ ابھی میں ایک اشارہ کروں گا، ہمارے قریب ایک واقعہ پیش ہوا ہے، مجھے اس پہ سخت افسوس ہوا ہے، اور میں آج کی گفتگو اسی واقعہ اور ان رسوم کے اوپر ہی اختتام کی طرف لے کر جانا چاہوں گا۔ ایک فیملی ہے، اس فیملی کا ایک بڑا سربراہ انتقال کر جاتا ہے۔ ایک خاتون ہے، بات کو سمجھنے کے لیے ذرا آسان کر لیجئے، ایک خاتون ہے، اس کے والد کا انتقال ہوا چند دن پہلے، اس کے بعد اس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب اس خاتون کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس خاتون کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا پہلے والد گیا جو اس کی کچھ سرپرستی کرتا تھا، اس کے بعد اس خاتون کا شوہر انتقال کر گیا، اور وہ جو شوہر تھا وہ بھی بیمار تھا، وہ بھی ناکارہ تھا، وہ کام کرنے کی اہلیت سے مملو نہیں تھا۔ اب وہ بیوہ بھی ہے، پہلے وہ یتیم تھی، اس کے بعد وہ خاتون بیوہ ہوئی۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر اس طرح کی خاتون کے لیے عدت کی وہ شرائط ہی نہیں، یعنی امت جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچا دی ان خطباء نے۔ علماء کی طرف آپ متفق نہیں ہوتے، وہ ہر چیز کو، یعنی ہم فرض چھوڑ دیں گے، ہم سنت موقدہ چھوڑ دیں گے، مباح چیزوں کو اس درجہ ان کے اوپر کاربند ہونے کی کوشش کریں گے کہ محسوس ہوگا کہ ہم سے بڑا کوئی مومن ہی نہیں۔ ہماری مثال وہ ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں تم گمراہی کے اس گڑھے تک گر چکے ہو، تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہاتھی نگل جاتے ہیں اور مچھر چھانتے ہیں۔ ہم ناپ تول میں کمی کریں گے، ہم ناپ تول میں کمی کریں گے، شلوار کے سائزوں پہ بحث کریں گے، ہم دوسرے کی جڑیں کاٹیں گے، اور ہماری بحث کا موضوع جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پگڑی کا سائز کیا ہونا چاہیے، ٹوپی کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ ہم چگلی کریں گے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تول میں کمی بھی کریں گے، چگلی بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، بددیانتی بھی کریں گے،
اور شلوار کے ٹخنوں پہ بحث کریں گے, مسواک کے سائز پہ بحث کریں گے, 1 گٹ ہونا چاہیے یا 1.5 گٹ ہونا چاہیے. اب اس خاتون کے لیے وہ عدت کا معیار نہیں ہے. اگر وہ محنت کرتی ہے تو شرعی حدود و قیود اور پردے کے اندر وہ محنت کر سکتی ہے. اب ہوش کے ناخن لیتی ہے ہماری قوم. اب اس خاتون کے گھر بھی کل ہو رہے ہیں, پورا قبیلہ پہنچا ہوا ہے اس کے گھر. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر فوتگی ہو جائے تمہارے لیے حرام ہے اس کے گھر کھانا کھانا. تمہارا حق بنتا ہے اس کے گھر کھانا پہنچاؤ. پڑوسیوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, تم وہاں جاؤ, تمہارا حق ہے کہ تم وہاں کھانا لے کے جاؤ, کچا راشن لے کے جاؤ. تم وہاں بیٹھ جاتے ہو, وہ وہاں پھول بانٹے جا رہے ہیں, مکھانے بانٹے جا رہے ہیں, اور پھر ہماری فکری طور پہ زوال پسندی اور زوال پذیری اس درجہ پہ پہنچ چکی ہے کہ ہمارے ہی مسلک کا, اہل سنت کا اگر کوئی عالم ان رسوم کے خلاف بولتا ہے تو فوراً اس کے اوپر فتویٰ صادر کر دیتے ہیں, یہ تو وہابی ہو گئے. یار وہابیوں نے, اہل حدیثوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. ہر حق بات کو ان کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ ہمارے پاس حق ہے, اعتدال ہے. اہل حدیث مسلک جو ہے یا وہابی مسلک ہے وہ حد اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. ہم اعتدال کے مؤید ہیں, ہم اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر ہم ہی حد اعتدال سے, میں آپ لوگوں کے, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ورنہ میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کھول کے بیٹھ جاؤں تو آپ احمد رضا بریلوی کو بھی وہابی قرار دے دو. بے شمار ایسی رسوم ہے. تم جاتے ہو قبروں پہ ڈھول لے کے, قبروں پہ چادریں چڑھانے, احمد رضا بریلوی کا فتاوی اٹھا کے دیکھو, اس نے اس کو بدعت کہا ہے, منع کیا ہے اس سے, قبروں پہ چادریں چڑھانے سے, قبروں کے اوپر موم بتیاں لگانے پہ, قبروں کے اوپر دیے لگانے پہ. قبر کے اوپر یا مزار پہ دیا تب روشن کیا جاتا تھا جس زمانے میں بجلی موجود نہیں, تاکہ وہاں جو رہنے والے ہیں انہیں روشنی ہو, قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے لیے روشنی ہو, آنے جانے والے ہیں انہیں نظر آئے کہ یہاں کسی فقیر کی خانقاہ ہے, اس روشنی کو دیکھ کے وہ وہاں آ جائے. اب آپ لوگ اتنی توہم پرستی کا شکار ہو, ایک طرف بلب چل رہا ہے, دوسری طرف اس قبر کے سرانے آپ نے دیا بھی لگایا ہوا ہے, اور وہ گویا اس طرح کی نمائندگی کرتا ہے جس طرح ہم کسی بت کے اوپر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں. احمد رضا صاحب بریلوی اس بات کے سخت خلاف ہیں. آپ کسی بزرگ کے مزار پہ چادر چڑھا سکتے ہو, چادر چڑھانا حرام نہیں ہے, پھولوں کی چادر بھی چڑھا سکتے ہو, لیکن اس طرح نہیں چڑھا سکتے کہ آپ نے چادر پکڑی ہوئی ہے, ادھر سے ڈھول بج رہا ہے اور ساتھ آپ دمالے ڈال رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور مزار پہ وہیں عورتیں ناچ رہی ہیں, وہیں مرد ناچ رہے ہیں. اب احمد رضا بریلوی اس کو منع کرتے ہیں تو بتائیے وہ بھی وہابی ہو گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس کو منع کرتے ہیں تو وہ بھی وہابی ہو گئے. پیر مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمت بے شمار رسوم سے منع کرتے ہیں, وہ بھی وہابی ہو گئے. ایک طرف تو ایک غریب آدمی کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے, آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے معاون ہو. اب وہ خاتون ہے بیچاری, اس کے ہاں کل ہو رہے ہیں. اچھا جی, مولوی جو ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹ دے؟ اس کے گھر ہر جمعرات کو روٹی آ رہی, وہ کہے گا آئے, ہر پیر کو آ رہی. تو بھئی جمعرات کو روٹی آپ بنائیں, اس پہ اعتراض نہیں ہے. آپ تیسرے دن اصالے, میں کہتا ہوں دونوں انتہائیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اصالے ثواب کرنا حرام ہے, یہ بھی انتہا ہے, کیونکہ اصالے ثواب کی مختلف شکلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھی. کسی شخص نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کھانا تقسیم کرنا چاہتا ہوں, کھانا بنانا چاہتا ہوں, آپ نے اس کی اجازت دی. کسی نے کہا میں اپنے ماں باپ کے لیے کنواں کھدوانا چاہتا ہوں, آپ نے اس کے لیے اجازت دی. آپ نے فرمایا اولاد کی اچھی تربیت یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اولاد کے اعمال جو ہے یہ ماں باپ تک پہنچتے ہیں. یہ جو ہماری ارواح عالم برزخ میں جا کے ٹھہرتی ہیں, فوراً سے کیوں نہیں چلی جاتی جنت اور جہنم میں؟ اس کی بھی ایک حکمت یہی ہے کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے مرنے پہ ختم نہیں ہوتا. ہم جب مر جاتے ہیں بظاہر طبعی طور پہ تو ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. ہماری اولاد کی صورت میں, ہمارے کیے ہوئے کی صورت میں, صدقہ جاریہ کی صورت میں وہ جاری رہتا ہے. قیامت پہ فیصلہ اس لیے مؤخر رکھا گیا کہ تب تک بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے کیے ہوئے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کی یہ حکمت, اس لیے ارواح جو ہے وہ عالم برزخ میں. اب ایک طرف سے
ایک انتہا یہ ہے کہ ہر اصال ثواب کی صورت کو حرام قرار دے دیا. کھانے کے اوپر اگر آپ نے قرآن پڑھ دیا یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، مستحسن ہے، لیکن یہ اس درجے کی چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ کا دین مکمل نہیں ہوتا. اگر آپ ان رسوم کے اوپر اس درجہ متشدد ہو گئے ہیں تو پھر اس کی دلیل آپ کے ذمہ ہے کہ اس کی تائید پھر علماء اہل سنت سے بھی آپ کو پیش کرنا پڑے گی، اور وہ آپ کبھی پیش نہیں کر سکیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی، سید الطائفہ جنید بغدادی، خواجہ معین الدین اجمیری، سید علی حجویری، خواجہ نقشبند، ان حضرات سے پھر اس کی تائید پیش کرنا پڑے گی اور وہ آپ نہیں کر سکیں گے. میں کہتا ہوں کہ مباح کو مباح رکھیے، یہ رسوم جائز ہیں، جائز کو صرف جائز رکھیے، جائز کو حکم نہ بنائیے، جائز کے لیے قرض نہ اٹھائیے. اب ختم دلانا یا 11ویں شریف کرنا یہ مباح ہے، اصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے چندے بٹورنا، اس کے لیے قرض اٹھانا. اب وہ خاتون بتائیے کہاں جائے؟ اس نے قرض اٹھا کے کل کروایا، قرض اٹھا کے اس نے ساتہ کروایا، قرض اٹھا کے اس نے نومہ کروایا. دلیل تو صرف موجود ہے اصال ثواب کے مباح ہونے کی، تیجے کی، ساتے کی، نومے کی، ویمے کی، اس تخصیص کی تو دلیل نہیں. احمد رضا صاحب بریلوی نے تو فقط یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں مباح ہیں، آپ تیسرے دن کر لیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کو دفن کیا، 1 دن لگ گیا، پھر اس کے بعد ایک شخص گیا پیغام لے کے رشتہ داروں تک، 1 دن اسے جاتے ہوئے لگا، 1 دن ان کو لاتے ہوئے لگا، تو وہ تیسرا دن ہو جاتا. اس لیے تیسرے دن جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ قرآن خوانی کرتے تھے اور وہ کھانا بنتا تقسیم کر دیتے، اس کو تیجا کہتے. یعنی یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے. کہیں دور ہوتے رشتہ دار تو 7واں دن لگ جاتا. اس کو شرعی مسئلہ کیوں بنا لیا گیا؟ اور اس کو دیکھیے، دین کے اندر اس درجہ سہولت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں زنجیریں پہنانے نہیں، تمہاری زنجیریں اتارنے آیا ہوں. مجبور آدمی کے لیے فرمایا کہ مجبور تم کر دیے جاؤ، عام آدمی کے لیے رخصت ہے. ہر آدمی حسین نہیں ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ، اس کے لیے رخصت ہے. فرمایا تم کلمہ کفر کہہ کے بھی اپنی جان بچا سکتے. صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم اگر کسی ایسی جگہ پھنس جاؤ اور تمہیں معلوم ہو کہ اب تمہاری جان کے لالے پڑ چکے ہیں اور تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے تو تم حرام لقمہ بھی کھا سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. وہاں پہ حلال جو ہے، حرام اور حلال کا پیمانہ تبدیل ہو گیا. یہ پہلے درجے کی بات ہے. پھر فرمایا کہ جو شخص مجبور ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ روزہ مؤخر کر سکتا ہے، وہ نماز مؤخر کر سکتا ہے. کس طرح مؤخر کر سکتا ہے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹا پڑھے. لیٹا نہیں پڑھ سکتا، اشارے کے ساتھ پڑھے. اشارہ بھی نہیں کر سکتا، خیال میں پڑھے. نماز فرض ہے یا مباح ہے؟ نماز واجب ہے یا مستحسن ہے؟ ایک فرض چیز بھی دین نے تمہاری سہولت کے لیے تمہاری مجبوری کی وجہ سے تبدیل کر دی. مدینہ میں شدت کی بارش پڑی، کوہرا پڑا، طوفان باد و بارہ تھا، بارش ہو رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اذان دو اور لوگوں سے کہو کہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لیں. حالانکہ آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو لوگ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اس حدیث کا بھی ایک پس منظر ہے. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ وہ نماز باجماعت چھوڑ دے. یہ فرض ہے، مجبوری کی وجہ سے فرائض میں بھی دین آپ کو سہولت دیتا ہے. آپ ایک خاتون کے اوپر اس درجہ ظلم کر رہے ہو کہ جو یتیم بھی ہے، بیوہ بھی ہے، اور پیچھے خطیبوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. کیا ضرورت ہے اس خاتون کو کل کروانے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کو ساتہ کروانے کی؟ پچھلے دنوں مجھ سے پوچھا گیا کہ جی اب اس کے شوہر کا 40واں، حیرت ہو رہی ہے اس قوم کے اوپر. اب اس کا 40واں ہے، اس کے رشتہ دار آ کے بیٹھ جائیں گے 2 دن پہلے، جی ہم 40ویں میں جا رہے ہیں. نماز جیسی فرض چیز تمہاری مجبوری کی وجہ سے تبدیل کر دی گئی. مباح کو مباح رکھو. یہ جو رسوم ہیں ان کے متعلق ہوش کے ناخن لو. آپ اہل حدیث یا وہابیوں والی جو افراد ہیں اس پہ بھی نہ جائیں، اور یہ جنہوں نے پیٹ کا اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے، روزی روٹی چلائی ہوئی ہے، ان خطیبوں کی تفریق پہ بھی نہ جائیں، درمیان میں رہیں.
اگر ایک شخص کے پاس گنجائش موجود ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، تو وہ تیسرے دن چاہے، چوتھے دن چاہے، 40ویں دن چاہے، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، ضرور کرے، لیکن اس خیرات میں بھی یہ خیال رکھے کہ وہ خیرات مسکینوں کے لیے ہو، وہ غریبوں کے لیے ہو۔ آپ جو لوگ گنجائش رکھتے ہیں، آپ جائیں فوتگی والے گھر، مثلا اعلان ہو رہا ہے، کوئی صاحب ثروت آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تیسرے دن یہاں پہ ختم شریف کی محفل ہوگی یا کل خوانی ہوگی، آپ جائیں، کھانا کھائیں نہ، کھانا کھائے بغیر واپس آئیں۔ آپ وہاں کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کھانا کھانے کے بغیر واپس آئیں گے، اور آپ کے گرد و پیش میں اگر ایسی کوئی خاتون ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو ضعیف ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، یا کوئی خاتون بیوہ ہے، اسے پہلے تو عقل مندی اور دانش اور حکمت کے ساتھ منع کریں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے رشتہ داروں کی وجہ سے یہ مجبوری بن چکی ہے، تو پھر اس کے ہاتھ پہ خاموشی کے ساتھ خود کچھ رکھیں، اپنی طرف سے اسے پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس توفیق موجود ہے، آپ صاحب ثروت ہیں، تو اس خاتون سے خود کہیں کہ آپ ہمارے پڑوس میں ہیں، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنی ہے، ہم اپنی طرف سے کریں، وہاں کوئی چیز نہ لیں۔ یہ جو ہمیں یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ یہ ختم کا کھانا ہے، یہ ختم کی مکھانے ہیں، یہ پلیاں ہیں، وہ برکت آپ حاصل نہیں کر کے آئیں گے، آپ زحمت لے کے آئیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرائط بیان کی۔ تو یہ جو رسوم ہے، ان کو رسوم رہنے دیں، جو چیز دین کے اندر مباح ہے اس کو صرف مباح رہنے دیں، اس کو فرض یا واجب نہ بنائیں، اور یہ گھبرائیں مت کہ آپ کے اوپر کسی مسلک کا ٹھپا لگ جائے گا۔ مجھے کسی شخص نے کہا، میں اس کے تقریر میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ تم بہت بڑے عالم ہو، اللہ نے تمہیں علم سے نوازا ہے، میں نے تمہاری زبان سے کبھی فضائل اہل بیت نہیں سنے، اہل بیت کے تم فضائل بیان نہیں کرتے۔ اس نے مجھے کہا اس لیے نہیں کرتا حضرت کہ میرے قریب شیعوں کی مسجد ہے، ان کی امام بارگاہ ہے، اگر میں اہل بیت کے فضائل بیان کروں گا تو انہیں تقویت ہوگی۔ تو میں نے اسے کہا مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کے قریب مسیحیوں کا چرچ بھی ہے، اور جب آپ تراویحاں پڑھائیں تو سورہ مریم نکال دیجئے گا، کیونکہ سورہ مریم پڑھائیں گے تو بار بار سیدنا عیسیٰ کا ذکر بھی آئے گا اور سیدہ مریم کا ذکر بھی آئے گا، اور اس سے پھر عیسائیوں کو تقویت ملے گی۔ یہ کیا ہوا؟ ہمارا جو ایمان ہے لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ اہل سنت کا یہ ایک وہ مسلک ہے جو صحابہ کا بھی تابع دار ہے اور محب اہل بیت بھی ہے، سبحان اللہ، جو اولیاء سے بھی محبت رکھتا ہے اور دین کی جو اعتدال کی تعلیم ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی افراد پہ کھڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی نہیں، اگر کوئی تفرید پہ اس کے ساتھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں احصال ثواب حرام بھی نہیں، احصال ثواب کرنا ان رسوم کے تحت واجب اور فرض بھی نہیں۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔